بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور یزید کے بارے میں کہ حدیث اور تاریخ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اب امام حسین علیہ السلام کے بارے میں تو بے شمار احادیث مبارکہ موجود ہیں، تو پہلے میں ان کے بارے میں جو نبی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی شان بیان کی ہے وہ احادیث کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ اسامہ بن زید سے روایت ہے، ترمذی شریف جلد دوم، حدیث نمبر 3546۔ آپ نے فرمایا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، یہ دونوں میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی نام فرماتے ہیں کہ ایک عراقی نے ابن عمر سے مچھر کے خون کے متعلق پوچھا کہ اگر کپڑے کو لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ فرمانے لگے، دیکھو یہ مچھر کے خون کا حکم پوچھ رہا ہے، اور انہی لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کو قتل کیا ہے۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ ام سلمہ کے ہاں گئی تو وہ رو رہی تھیں۔ میں نے پوچھا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ فرمایا، میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے سر مبارک اور داڑھی مبارک پر خاک تھی۔ میں نے پوچھا تو فرمایا، میں ابھی حسین علیہ السلام کا قتل دیکھ کر آیا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے اہل بیت میں سے آپ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ فرمایا، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام سے۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت فاطمہ سے کہا کرتے تھے کہ میرے دونوں بیٹوں کو بلاؤ، اور پھر انہیں سونگھتے اور کلیجے سے لگا لیتے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا یہ بیٹا سید ہے، یہ دو جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ یہ حدیث بزرگان دین کے نزدیک من گھڑت ہے۔ یہ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب امیر معاویہ جنگ کے لیے آ گیا فوج لے کر، تو آپ اس وقت خلیفہ تھے، قوم نے آپ کو خلیفہ چنا تھا، 6 ماہ آپ خلیفہ رہے ہیں، تو انہوں نے جنگ نہیں کی بلکہ حکومت اس کے سپرد کر دی چند شرائط پہ۔ اب دیکھیں، صلح تو ہوتی ہے کہ بھائی جو تیرے پاس ہے تو رکھ، جو ہمارے پاس ہے ہم رکھیں گے، تو یہ تو تھی صلح۔ اب حکومت دے دی، ملک اس نے چھین لیا، تو یہ کیسی صلح تھی؟ یہ تو بغاوت تھی کہ آپ کی حکومت میں وہ بغاوت کر کے آیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ عمار، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو یہ اس وقت بھی میر معاویہ کے گروہ کے ہاتھوں وہ شہید ہوئے۔ حضرت عمار، بخاری شریف جلد اول میں وہ حدیث موجود ہے۔ تو بغاوت جو کرنا ہے، اب باغی سے صلح کیا ہونی تھی؟ حضرت امام حسن علیہ السلام تو نہیں گئے تھے وہاں فوج لے کر جو صلح کر لی۔ تو یہ من گھڑت حدیث ہے، یہ مولویوں نے بنائی ہوئی ہے، بھائی کوئی ایسی بات نہیں۔ دوسرا، حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام آ گئے۔ دونوں نے سرخ قمیصیں پہنی ہوئی تھیں، چلتے تھے تو چھوٹے ہونے کی وجہ سے گر جاتے تھے، تو آپ نے فرمایا، آپ نیچے تشریف لائے اور دونوں کو اٹھا کر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ حضرت یالی بن مرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین علیہ السلام مجھ سے ہے اور میں حسین سے، اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں
جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسین بھی نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں حسین علیہ السلام سے زیادہ کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت نہیں رکھتا تھا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، حسین بن علی آپ سے مشابہ تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت ابن زیاد کے پاس تھا جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لایا گیا۔ وہ اپنی چھڑی ان کی ناک میں پھیرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے اس طرح کا حسن نہیں دیکھا، تو اس کا کیوں تذکرہ کیا جائے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت عمارہ بن عمیر فرماتے ہیں کہ جب عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر لا کر رہبہ کی مسجد میں ڈال دیے گئے تو میں بھی وہاں گیا۔ جب وہاں پہنچا تو لوگ کہنے لگے وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ دیکھا تو وہ ایک سانپ تھا جو آیا اور سروں میں سے ہوتا ہوا عبید اللہ بن زیاد جو اس وقت کوفے کا گورنر تھا، جس کے حکم سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سارے خاندان کو شہید کیا گیا، تو اس کے نتنوں میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد نکلا اور چلا گیا، یہاں تک کہ غائب ہو گیا۔ پھر لوگ کہنے لگے وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ اس نے 2 یا 3 مرتبہ اسی طرح کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے بھیجا عشاء کے بعد، تو میں سرکار کے پیچھے گیا۔ آپ نے میری آواز سنی، پوچھا حذیفہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا تمہیں کیا کام ہے؟ اللہ تمہاری اور تمہاری والدہ کی مغفرت فرمائے۔ پھر فرمایا یہ ایک ایسا فرشتہ تھا جو آج کی رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ آج اس نے اپنے رب سے مجھے سلام کرنے اور یہ خوشخبری دینے کے لیے آنے کی اجازت چاہی کہ فاطمہ علیہ السلام جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی اور حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت برہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کو دیکھا تو دعا کی کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی کو کندھے پر بٹھائے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے کہا اے لڑکے تم کتنی بہترین سواری پر سوار ہو؟ آپ نے فرمایا سوار بھی تو بہترین ہے۔ حضرت ابو برہ بن عازب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن بن علی کو کندھے پر بٹھائے ہوئے یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جو ہے اہل بیت کے عمدہ خصائل، ان میں حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے موقع پر اپنی اونٹی قصوہ پر سوار ہو کر عرفات کے میدان میں خطبہ دیتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے فرمایا اے لوگو میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر انہیں پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن کریم اور دوسرے میرے اہل بیت۔ یہ حدیث نمبر 3562 ہے، ترمذی شریف جلد 2 کہ میری اہل بیت اور قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت انما یرید اللہ لیذھب یعنی اے اہل بیت اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری ناپاکی کو دور کر دے، تمہیں پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں نازل ہوئی۔
تو آپ نے حضرت فاطمہ علیہ السلام، حسین علیہ السلام، حسن علیہ السلام کو بلایا اور ان پر ایک چادر ڈال دی۔ علی علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے، چنانچہ آپ نے ان سب پر چادر ڈالنے کے بعد عرض کیا، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو پاک کر دو جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ اس پر سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بھی انہی میں ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم اپنی جگہ ہو اور بھلائی پر ہو، تم اپنی جگہ ٹھیک ہو۔ تو یہ تو ساری شان امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں، اور بی بی فاطمہ علیہ السلام خاتون جنت کے بارے میں نبی علیہ السلام کے فرمانات، اور بھی بہت فرمانات ہیں لیکن مختصراً میں نے عرض کر دیے ہیں۔ اب دیکھیں، یزید جو ہے یہ تو صحابی نہیں تھا، اس کے بارے میں ایک من گھڑت حدیث مولویوں نے بنائی ہوئی ہے، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ میر معاویہ جو ہیں یہ ایک دفعہ سرکار کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ معاویہ، تیری پشت سے میری آل کی بدبو آ رہی ہے، میں بو محسوس کرتا ہوں، تیری اولاد جو ہے وہ میری آل سے دشمنی کرے گی، دشمنی کی بو آتی ہے تیری پشت سے۔ تو معاویہ کہنے لگا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ اس نے شادی نہیں کی، بہت عرصہ شادی نہیں کی۔ یہ حدیث انہوں نے مولویوں نے بنائی ہوئی ہے یہ من گھڑت، لیکن بیان کرنا، عرض کرنا ضروری ہے، کیونکہ پھر ناانصافی ہوگی کہ بھئی اگر وہ ہے تو کیوں نہیں بیان کی۔ تو جب کافی عرصہ ہو گیا تو یہ بیمار ہو گیا، حکیم لوگ جو تھے انہوں نے کہا تو اگر شادی نہیں کرے گا تو مر جائے گا۔ تو پھر اس نے اس مجبوری سے شادی کر لی اور یزید پیدا ہو گیا۔ پھر یہ تھوڑا بڑا ہوا تو اس کو کندھوں پہ اٹھا کے یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں لایا، تو آپ دیکھ کر فرمانے لگے کہ جنتی کے کندھوں پر دوزخی بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب دیکھیں اس حدیث کے بارے میں کہ پھر تو یزید صحابی ہو گیا، لیکن یہ جھوٹ ہے۔ تاریخ جلد دوم اس میں دیکھ لیں، تاریخ اسلام جلد دوم، کہ یہ یزید جو ہے یہ تو پیدا ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوا ہے، یہ نبی علیہ السلام کے سامنے پیدا ہی نہیں ہوا۔ صحیح طریق میں دیکھ لیں، جس میں آپ کا جی چاہے اس میں دیکھ لیں۔ تو پھر یہ اب کیسے دوزخی اور جنتی والی بات یہ انہوں نے خود بنائی ہے، کیونکہ معاویہ کے بارے میں بھی کوئی حدیث اچھی، اس کی فضیلت میں کوئی ایک بھی حدیث نہیں ہے، کیوں اس کے بارے میں بھی جو حدیث ہیں وہ بھی کوئی فضیلت والی نہیں ہے، کیونکہ اب ایک حدیث پاک ہے اسی میں کہ بنو امیہ سے سرکار اپنے وصال تک ناراض تھے، اس قبیلے سے آپ ناراض تھے جس قبیلے کے یہ شخص ہیں، اور اس کا دادا جو ہے اس کے بارے میں بھی اب دیکھ لیں آپ، مدارج النبوت جلد دوم میں، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں جب آپ خلیفہ ہوئے تو اس وقت یہ ان کے پاس آیا ابو سفیان اور کہنے لگا کہ یہ حکومت بڑی دیر کے بعد بنو امیہ میں آئی ہے، تو میں حکومت کو ہی سب کچھ سمجھتا ہوں، اب زیادہ سے زیادہ گورنر اپنے خاندان کے بنانا، یہ جنت دوزخ میں اس کو کچھ نہیں سمجھتا، یہ ایسی باتیں ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی اس سے ناراض ہوئے اور اپنے پاس سے نکال دیا اور فرمایا تیرے ساتھ اللہ وہ کرے جس کا تو حقدار ہے۔ تو اس طرح معاویہ کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا، جو اس کی فضیلت میں بیان کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو اس کو ہدایت دے اور ہدایت والا بنا اور ہدایت دینے والا بنا۔ اس کا مطلب اس کے لیے تو ہدایت کی دعا سرکار فرما رہے ہیں۔ تو یزید کے بارے میں تاریخ کہتی ہے کہ یہ اچھا آدمی بالکل نہیں تھا، شرابی تھا، زانی تھا، بے نماز تھا، اور ہر قسم کی برائی اس میں موجود تھی۔ تو اب امام حسین علیہ السلام کی شان کے مطابق اب دیکھیں اس کی کیا حیثیت ہے کہ امام صاحب اس کی بیعت کریں۔ اب دیکھیں ان کے خاندان کا دیکھ لیں، سارے کا سارا نبی علیہ السلام اور علی علیہ السلام ان کی مخالفت میں ہے، اور سرکار اور قرآن پاک
احادیث اور قرآن پاک دونوں علی علیہ السلام کے خاندان کی تعریف کرتے ہیں، بزرگی بیان کرتے ہیں، اور یزید اور اس کا والد اور اس کا دادا ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کوئی تعریفی کلمات نہیں کہے، کیونکہ یہ بیچارے مؤلف القلوب میں تھے۔ مؤلف القلوب، ان کو مال غنیمت میں سے مال زیادہ سرکار دیتے تھے، اور بعد میں خلفاء بھی یہی سلوک کرتے رہے کہ یہ شاید پکے سچے مسلمان ہو جائیں، لیکن یہ ان کے نصیب میں نہ ہوا۔ ٹھیک، اللہ توفیق دے سمجھنے کی۔ اللہ حافظ۔